علماء کرام نے وجہ معراج بہت ساری بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہ ہے کہ جب حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باکمال ہوا اور ساتھ حضرت ابو طالب کا وصال باکمال ہوا، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت فرماتے اور سہارا بھی تھے۔ جب ان دونوں کا وصال باکمال ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہنے لگے، اور خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، فرمایا غم کا سال ہے، اور بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ تو پروردگار نے سے یہ چاہا نہ گیا کہ میرے محبوب اس دھرتی پہ غم زدہ ہیں، فرمایا اے جبریل علیہ السلام جائیے میرے محبوب کو بلا کر لائیے تاکہ اس کے غم اور دکھ اور تمام مشکلات جو ہیں وہ ہم حل کر لیں۔ اور ایک مقام پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ان دونوں ہستیوں کا اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کا وصال باکمال ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے سفر طائف کے لیے تشریف لے گئے، اور طائف والوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تاکہ وہ رائے ہدایت پہ آ جائیں، رائے حق پہ آ جائیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو ان بدبختوں نے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، میری تو زبان جلتی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں حق کی دعوت دی، لیکن ان بدبختوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت کے ان نوجوانوں کو لگایا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین خون ان سے بہہ رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے تو ان کے لونڈے جو تھے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر پھر کھڑا کرتے، پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ پھر پتھر مارتے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ ملائکہ اور بھی تشریف لائے، پہاڑوں والے، زمین والے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں نے آپ پر اتنا ظلم کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر یہ پوری بستی کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کا نام نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن قربان جائیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال جملے ہیں، کیا انداز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمانے لگے مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسی اولادیں آئیں گی جو پروردگار کو ایک ماننے والے ہوں گے، وحدہ لا شریک کے چرچے کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا اے جبریل علیہ السلام مجھے پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پر پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے تو بڑے ہی غمزدہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پاس بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام غموں کو دور فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک مختلف انبیاء علیہ السلام اس روح کائنات کے اوپر تشریف لاتے رہے، پروردگار کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، یہاں اس دنیا پہ آ کے اس کا چرچا کرتے رہے، لیکن ان تمام میں سے کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس نے بالمشافے اپنے پروردگار کو دیکھا ہو۔ پروردگار نے یہ چاہا کہ ان میں سے میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے دیکھ لے
تاکہ دنیا میں جا کر دنیا والے پوچھیں تو انہیں وہ یہ کہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص تو ہو جس نے پروردگار کو دیکھا ہو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم مرتبہ دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنے پروردگار کو جا کر دیکھا ہے۔ اور یہ ایک وجہ بھی تھی جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسے معجزے سے مالا مال کیا۔